آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مسئلہ سیکھنا اور سکھانا یہ بڑی فضیلت کا معاملہ ہے۔ بڑے ہی چنے ہوئے اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کی ذات اپنے دین کا علم سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ خاص الخاص فضیلت اللہ نے اہل علم کی یہ بیان فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ کا تقوی اور خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ علم والے ہیں، جسے یہ شعور اور یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا بڑا رازق ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا قادر ہے، کتنا بڑا شافی ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو اللہ کی صفتوں کو ہی نہیں جانتے۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھتے ہیں اور اللہ کا دین آگے سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو سب سے بڑا شرف اور فضیلت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، کنتم خیر امہ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ ان کے امت خیر ہونے میں راز کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ تم انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور جب تم کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھتے ہو تو اس کو برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ حضور کی امت کا شرف ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی نہ جانتا ہو اور اسے گناہ کا ہی نہ پتا ہو تو جب اسے خود علم نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیا روکے گا؟ یہ بڑی عظمتوں کی بات ہے اور یہ بڑی برکتوں اور رفتوں کی بات ہے۔ اللہ کی ذات نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، حضور کی امت میں پیدا کرنے کے بعد پھر خالق کائنات نے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ ایسے لوگوں کے ساتھ بنایا کہ جو اس کا دین سیکھنے اور سکھانے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ ہمیشہ علم وہی یاد رہتا ہے جو عمل میں رہے، جس کا آپ پریکٹیکل کرتے رہیں، جو آپ کی زندگی میں آتا جاتا رہے، وہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ اور کوئی کام بھی آپ کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو بھول جائے گا۔ ایک شخص نمازی ہے، اسے نماز یاد ہے، اسے اس وقت تک ہی یاد رہے گی جب تک وہ اسے روز پڑھتا ہے۔ وہ اگر ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، اللہ اسے ہمیشہ توفیق ہی دے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ جسے تم نے کلمے کی توفیق دی ہے اسے نمازوں کی بھی توفیق نصیب۔ اگر تو نے یہ کرم کیا ہے، ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے، اے اللہ ہماری پیشانی کو اپنی بارگاہ میں سجدے سے بھی محروم نہ کر، اور ہماری زبان کو اپنی تسبیح سے محروم نہ کر، اور ہمارے جسم کو، ہماری ہڈیوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے سے محروم نہ کر، ہمارے دل کو اپنی بارگاہ میں دھڑکنے سے محروم نہ کر، یا اللہ ہماری ہر ایک سانس کو اپنے یاد اور اپنے ذکر سے محروم نہ کر۔ جہاں یہ ہماری خوش بختی ہے نا کہ تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، وہاں یہ بھی دعا کیا کرو کہ یا اللہ اپنی یاد سے غافل نہ کرنا۔